السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا شہادت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے تو صفا پہاڑی کے اوپر یا اس کے قریب میں ایک مرتبہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے، انہیں برا کہتا ہے، توہین کرتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ کعبے کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، بار بار کی یہ تکلیف، بار بار کی یہ گستاخیاں آپ کیسے اسے برداشت کرتے ہو؟ وہ آپ کا بھتیجا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہیں غصہ آیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھتیجے کے ساتھ ایسا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ وہ سیدھے وہاں سے کعبے کے پاس پہنچے، ابو جہل وہاں موجود تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر اس کو پھٹکارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اللہ کے دشمن، اگر اس دین کی وجہ سے تو میرے بھتیجے کو تکلیف دے رہا ہے تو جا، آج سے میں بھی اسی دین پر ہوں۔ اور اس دن سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام قبول کرنے کے جو طریقے ہیں انسانوں کے، وہ کئی طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہوں، کسی کو کچھ تبلیغ کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو کسی بھی طرح سے کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ایک بہانہ، کوئی بھی واقعہ بہانہ بن سکتا ہے ہدایت حاصل کرنے کا۔ تو یہاں پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی یہ زندگی جاری رہی یہاں تک کہ جب ہجرت کے بعد جنگ احد کا موقع آیا تو جنگ احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، اور اس وقت کوئی ایک ایسا انسان تھا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچ رہا تھا، اور وہ شخص ہے جبیر بن مطعم۔ جبیر بن مطعم نامی مکہ کا ایک ایسا انسان جس کے چچا کو طعیمہ بن عدی کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا۔ تو جبیر بن مطعم نے یہ سوچا کہ جنگ احد میں اپنے چچا کا بدلہ لیا جائے، اور اس بدلے کے لیے اس نے اپنے وحشی غلام، حبشی غلام جس کا نام وحشی بن حرب تھا، اس کو تیار کیا۔ وحشی بن حرب یہ حبشی غلام تھا اور نیزہ وغیرہ چلانے میں، مارنے میں ماہر تھا، بہترین نشانے باز تھا۔ اس کو جنگ احد اور جنگ بدر سے کوئی مطلب نہیں تھا، مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کا کام تھا اپنے مالک کی نوکری کرنا، گھر سنبھالنا، خدمت کرنا، بس۔ لیکن جبیر بن مطعم جو اس کا مالک تھا، اس نے اس غلام سے کہا اِنَّكَ إِن قَتَلْتَ حَمْزَةَ عَمَّ مُحَمَّدٍ بِعَمِّ فَأَنْتَ عَتِيقٌ۔ ایک آفر ہے کہ اگر آپ نے میرے چچا کے بدلے میں محمد کے چچا کا قتل کر دیا تو تم آزاد،
تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ غلام کو آزادی چاہیے، تو اس نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے اور اس کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ تو یہ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، جنگ احد کے لیے یہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف نکل پڑا۔ احد کے دامن میں جنگ جاری ہے، مشرکین مکہ اور مسلمانان مدینہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے درمیان میں یہ خونریز جنگ چل رہی تھی۔ وحشی بن حرب کو ان میں سے کسی سے کوئی مطلب نہیں، وہ آیا تو تھا جنگ احد میں، لیکن وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، جنگ جاری ہے، وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہ انہیں مارنا ہے نہ انہیں مارنا ہے، اور یہ دونوں میرے کوئی دشمن نہیں ہیں، میں دونوں کا دشمن نہیں ہوں، میں صرف یہاں آیا ہوں اپنی آزادی کے لیے۔ اور وہ آزادی کا راستہ طے ہوتا ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے، ان کی شہادت سے۔ تو یہ وحشی بن حرب ایک کنارے بیٹھا رہا، اور جو فوج لڑ رہی تھی اس درمیان میں وہ دیکھتا تھا کہ کہاں پر ہے حمزہ۔ تو اس نے دیکھا ایک جگہ پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، جو بھی ان کے سامنے آتا سب پست ہو جاتے تھے، زمین پر گرنے لگتے تھے۔ تو یہ حالت دیکھ کر، یہ بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، لیکن اسے آزادی چاہیے تھی، اسی مقصد کے لیے وہ یہاں پر آیا ہوا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برابر نشانہ سادے رہا، اور اس نے چھپ کر کسی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے ان کا انتظار کرتا رہا کہ کسی طرح سے وہ برابر میرے نشانے تک پہنچ جائیں۔ ادھر ادھر لڑتے لڑتے جب قریب پہنچیں گے تب میں اچانک ان پر حملہ کر دوں گا۔ انتظار کرتے کرتے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو نہیں پتا تھا اس شخص کے بارے میں، وہ لڑ رہے تھے، اور جو اس کا دائرہ کار تھا، جہاں وہ چاہتا تھا کہ اس جگہ قریب پہنچے حمزہ تو میں مار دوں۔ تو جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر پہنچ گئے، اس نے اپنے نیزے کو تیزی کے ساتھ پھینکا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے وہ نیزہ لگا اور آر پار ہو گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، اور بڑی خطرناک طریقے سے زخمی ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر اس وحشی بن حرب پر حملہ کر سکیں، لیکن آگے نہیں بڑھ سکے۔ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ سنبھل نہیں سکے، زمین پر گر گئے۔ وحشی بن حرب، اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں، پھر بھی وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور دیکھ رہا تھا کہ حمزہ کے اندر جان کب تک باقی رہے گی۔ وہ انتظار، ایک ہی نیزہ تھا اس کے پاس، وہ نیزہ چلا گیا، وہ خالی ہاتھ تھا، بس ان کی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نکل چکی ہے، وہ قریب پہنچا، ان کے جسم سے اپنا نیزہ نکالا اور چل دیا۔ اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ جنگ چل رہی ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، یہ باہر نکل کر جا کر سکون سے بیٹھ گیا کہ میری آزادی کا پروانہ اب مکمل آ چکا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر شہادت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی، جنگ ختم کے اختتام کے بعد جب جو شہداء تھے، ان شہداء کو دیکھا جا رہا تھا، کون کہاں پر گرا ہوا ہے، کس کی شہادت ہوئی ہے، کس کو قتل کیا گیا، کون زخمی ہیں۔ تو حالت یہ تھی کہ کفار مکہ جب وہاں سے واپس جا رہے تھے، تو جاتے جاتے جو مسلمان زمین پر گرے ہوئے تھے، کوئی کسی کے جسم کے اندر اگر جان باقی تھی تو انہیں مار کے چلے جاتے تھے، اور اگر کوئی مر چکا ہے تو اس کی ناک کاٹ دیتے، کان کاٹ دیتے، شرمگاہ کاٹ دیتے، اس طرح سے اس کا مسئلہ کر کے چلے جاتے تھے۔ اور اسی میدان میں ایک دوسری خاتون تھی جس کا نام تھا ہند بنت عتبہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی۔
ہند بنت عتبہ نے بھی یہ نظر مانی تھی، یہ قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کروں گی، یا اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کا کلیجہ منہ میں ڈال کر چباؤں گی۔ ہند بنت عتبہ لاشوں کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچی جہاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش موجود تھی۔ انہوں نے سینہ چاک کیا اور پھر اس کے بعد اندر سے کلیجہ نکالا اور منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ چبا نہیں سکی تو اس نے اگل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ جنگ احد میں یہ برتاؤ ہوا۔ یہ دونوں افراد، جس شخص نے نیزے سے حملہ کیا تھا وحشی بن حرب، اور یہ خاتون جس نے ان کا کلیجہ چبایا تھا، یہ منظر کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت میں واقعی ان لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت رہی ہوگی۔ وہ تو اپنے مفاد کے لیے آیا تھا، اپنی آزادی کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے اس نے ایک صحابی کا قتل کیا، اور یہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کا کلیجہ چبا رہی ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسے آیا، یہ جنگ احد ختم ہو گئی، اور تقریباً ہجرت کا 8واں سال جب مکہ فتح ہو رہا تھا، تب وحشی بن حرب بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ ہند بنت ابو سفیان بھی، ہند بنت عتبہ بھی مسلمان ہو گئے، دونوں بھی رضی اللہ عنہما۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ بعض مرتبہ بعض افراد اسلام سے یا مسلمانوں سے دشمنی کا اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہوں گے، کس طرح سے ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے دشمنی ہے۔ لیکن کسے معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہی دلوں کو کب تبدیل کر دے۔ جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے کلیجے کو چبا لیا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ ایک دن اس کے دل میں اسلام داخل ہوگا۔ دل میں چاہے جتنی نفرتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقلب القلوب ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کرتے تھے۔ مقلب القلوب اللہ کو کہا جاتا ہے، دلوں کو پھیرنے والا۔ تو ہماری زندگی کے اندر بھی بعض مرتبہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے چہرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا تبصرہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کتنی نفرت ہے، کیسے یہ لوگ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں، کیسی یہ زبانیں استعمال کرتے ہیں، کس کس طرح سے یہ ہم پر حملے کرتے ہیں، کیسے یہ مسلمانوں کو کاٹتے ہیں، کیسے یہ مسلمانوں کے گھروں کو جلاتے ہیں، کیسے یہ ہماری بیوی بچوں کو، ہماری عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کب ایسے ہی لوگوں کو اسلام میں داخل کر دے، یہ قوتیں اسلام کے لیے کام آ جائیں، اسی نفرتیں دل سے نکل کر اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر داخل ہو جائے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، چاہے کتنا ہی کٹھن مسئلہ ہو، کتنے ہی برے حالات ہوں، کتنا ہی بڑا دشمن ہو، اس کے ہدایت کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے۔ جیسے وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں فتح مکہ کے وقت میں، تو ہمارے زمانے کے بڑے سے بڑے مسلم دشمن بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں دعا کی، ہمارے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی اسلام کی جانب ان کی رہنمائی کے لیے، راہ حق پر آنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو راہ حق دکھا دے، ان سب کو ہدایت دے دے، ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔